پاکستان وہ بدقسمت ملک ہے جہاں عدلیہ کے دو جج بیٹھ کر ملک کا آئین اثر نو تحریر کر دیتے ہیں۔ یعنی جس آئینی ترمیم کے لیے 2/3 نمائندے درکار ہوتے ہیں، وہ کارنامہ 2 جج سر انجام دے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی مرضی کے جونیئر جج اوپر لانے کے لیے معزز عدلیہ حکومت کو سرے عام بلیک میل کرتی ہے اور اپنی مرضی کا اٹارنی جنرل لانے کے لیے پورے نظام کو مذاق بنا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا سوال یہ ہے کہ جب عدالت لا قانونیت کا گڑھ بن جائیں تو کون سا انصاف اور کہاں کی عدلیہ؟ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار حماد غزنوی ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب 2018 میں عمران خان کو اقتدار دلوانے کے بعد ملک میں ہائی برڈ نظام کی بنیادیں مضبوط کی جا رہی تھی تو سب ادارے یکسو تھے۔ ہدف یہ تھا کہ عمران مخالف ہر آواز کا گلا گھونٹ دیا جائے۔ اس مقصد کی خاطر جنرل باجوہ اور جنرل فیض پیچھے بیٹھ کر ڈوریاں ہلا رہے تھے۔ اسٹیج پر جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس جاوید اقبال جیسی معزز پتلیاں محو رقص تھی، اور اس دوران 2017 سے 2020 تک نیب اور اعلیٰ عدلیہ نے مل کر ایک جیل بھرو تحریک چلائے رکھی، جس میں نواز شریف اور ان کے تقریباً سب معتمد ساتھی بے سروپا الزامات کے تحت پس دیوار زندہ دھکیل دیے گئے۔ مہینوں اور برسوں تک ان اصحاب کی ضمانت نہیں ہونے دی گئی۔ حماد غزنوی کہتے ہیں کہ ظلم کی اس داستان میں اسیر سیاست دانوں کا اکثر تذکرہ رہتا ہے، مگر جو غیر سیاسی لوگ اس مارکے میں کام آئے ان کی المناک کہانی کم کم سننے میں آتی ہے۔ مثلاً حال ہی میں نواز شریف کے پرسنل سیکرٹری فواد حسن فواد کے خلاف کیس کا فیصلہ آیا، جو اس دورے ناروا کی ایک کلاسک مثال ہے۔ فواد صاحب کو گرفتار کرنے کے بعد سوچا گیا کہ کیس کیا بنانا ہے۔ 14 ماہ بعد ریفرنس فائل کیا گیا، انہیں 19 ماہ حراست میں رکھا گیا۔ ضمانت کی اپیل ثاقب نثار کی میز پر مہینوں جوں کی توں پڑی رہی۔ تقریباً 5 سال کیس چلا اور آخر انہیں باعزت بری کر دیا گیا۔ کیا اس فحاشی کو نظام انصاف کہتے ہیں؟ گندے دھندے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ ایسی لاقانونیت کی مثال تو جنگل بھی نہیں پیش کر پائے گا۔ فواد حسن فواد کا قصور کیا تھا؟ انہیں کہا گیا کہ وعدہ معاف گواہ بنو، بس یہ کہہ دو کہ شریفوں کے کہنے پر یہ غیر قانونی کام ہوا، اور ابھی اسی وقت نیب کے دفتر سے نکلو اور اپنے گھر، اپنی بیوی بچوں اور اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، ورنہ تمہیں سال ہا سال جیل میں سڑنا پڑے گا، مالی نقصان اٹھانا پڑے گا، اور تمہاری شہرت کو بھی ہمیشہ کے لیے داغدار کر دیا جائے گا۔ ساری زندگی نیک نامی کمانے والے افسر کے لیے اپنی ریٹائرمنٹ کے دہانے پر یہ فیصلہ کرنا بہت دشوار ہونا چاہیے تھا، مگر فواد صاحب نے بہت آسانی سے ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا۔ میں غلط بیانی نہیں کر سکتا، یہ کہہ کر انہوں نے غیر معینہ مدت کے لیے زندان کی صحبتوں کا انتخاب کر لیا۔ حماد غزنوی کہتے ہیں کہ آپ ذرا خود کو فواد صاحب کی جگہ رکھ کر سوچیں، کیا یہ آسان فیصلہ ہے؟ 100 دلیلیں ذہن میں آتی ہیں۔ اضطراری حالت میں دین بھی کیا کیا جائز قرار دیتا ہے۔ بعد میں کہا جا سکتا ہے کہ میں نے بحالت جبر بیان دیا تھا، مگر ایسے سب وسوسوں کو رد کر کے اپنے ضمیر کے مطابق فوری فیصلہ کرنا اور پھر ثابت قدم ہو جانا، یہ ہما شما کا کام نہیں ہے۔ پاکستان میں نظام انصاف کے نام پر جو کھیل کھیلا جاتا ہے، اس کے بارے میں اب اس ملک میں دو آرا نہیں ہیں۔ پہلے بھی یہ کوئی راز نہیں تھا، مگر اب تو یہ تماشا سر عام ہو رہا ہے۔ مزید ثبوت سامنے آ رہے ہیں۔ پہلے تو یہ بات جج ارشد ملک تک تھی، اب باجوہ صاحب بھی اقرار کر رہے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف کیس اور سزائیں منصوبے کا حصہ تھی۔ شوکت ترین کا کرپشن کیس ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو فیض حمید نے مینیج کیا تھا۔ کہیں جوائی کورٹ کا چرچا۔ اگر پچھلے کچھ برسوں میں اعلیٰ عدلیہ میں 50 سیاسی کیس سنے گئے تو 48 بینچ کے ممبرز وہی مخصوص جج حضرات تھے۔ حماد غزنوی کے بقول قانون کی شدھ بدھ رکھنے والا ہر شخص کہہ رہا ہے کہ عدلیہ کے 2 جج بیٹھ کر ملک کا آئین اثر نو تحریر کر دیتے ہیں، یعنی جس آئینی ترمیم کے لیے 2/3 نمائندے درکار ہیں، یعنی لگ بھگ 17 کروڑ لوگوں کے نمائندوں کی حمایت درکار ہے، وہ کارنامہ 2 جج سر انجام دے دیتے ہیں۔ اپنی مرضی کے جونیئر جج اوپر لانے کے لیے معزز عدلیہ حکومت کو سرے عام بلیک میل کرتی ہے، اپنی مرضی کا اٹارنی جنرل لانے کے لیے پورے نظام کو مذاق بنا دیا جاتا ہے۔
जब अदालतें लाकानूनियत का गढ़ बन जाएं तो कौन सा इंसाफ और कहां की अदलिया। पहले भी अदालतों की नाकाबिल रश्क तारीख में बहुत नाजेबा हरकत होती रही हैं, मगर सतरपोशी का कुछ न कुछ एहतमाम जरूर कर लिया जाता था। अब तो ये बरहना खेल सरे बाजार हर धर्मी से खेला जा रहा है। हमारी आंखों के सामने इस रियासत का इखलाकी दीवाला पिट रहा है। क्या हमें खामोशी से इस जुर्म का नजारा करते रहना चाहिए? हम शहरी हैं कि तमाशबीन। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।